अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, हज़ारा न्यूज़ 24 के साथ मैं हूं आपका मेज़बान हसीब अहमद। नाज़रीन, आज एक ऐसी मोटिवेशनल स्टोरी लेके आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूं। मेरे साथ मोहम्मद सईद मौजूद हैं, जिनका ताल्लुक हारीपुर से है, जिनके दोनों बाजू नहीं हैं। ये अपनी ज़िंदगी कैसे बसर कर रहे हैं, इनको अपनी ज़िंदगी में क्या क्या मुश्किलात पेश आती हैं, आइए इनकी कहानी इन्हीं की ज़बानी जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी। कैसे हैं सईद भाई आप? अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र अल्लाह पाक का। अच्छा सईद भाई, मुझे ये बताइएगा कि आपकी ज़िंदगी कैसे गुजर रही है? अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छी गुजर रही है जी। थाने को भी काफ़ी बेहतर गुजर रही है। अच्छा, आपके दोनों बाजू नहीं हैं, तो आपको अपनी ज़िंदगी में क्या क्या मुश्किलात पेश आती हैं? मुश्किलात तो होंगी ना जी, हर बंदे दी होंगी मुश्किलात आंदी है, हर रोज़ नई मुश्किलात आंदी है, उसका मुकाबला करना पैंदा डट के। तो हिम्मत नहीं आनी चाहिए, तो अल्लाह पाक करता है बेहतर हो जुलता है इंसान से। तो आप अपना जो काम है दिन का, आप क्या जॉब करते हैं, हमारे व्यूवर्स के साथ शेयर करेंगे? मैं गवर्नमेंट अस्पताल में टैपडी अस्पताल तरह खान में काम करता हूँ, नैब कासुद की सीट पे हूँ। मैं ओपीडी पे होता हूँ ना, MS साहब ने पर्ची पे लगाया हुआ है, मैं वो पर्चियाँ बनाता हूँ। अच्छा सईद भाई, मुझे ये बताइएगा कि आपकी बेसिक एजुकेशन कितनी है? मेरी एजुकेशन FA डिग्री कॉलेज हारीपुर से की है। तो आपने मैट्रिक कहाँ से की है? मैट्रिक में गवर्नमेंट हाई स्कूल सराय खान से की है। सईद भाई, मुझे ये बताइएगा कि जो ये आपके दोनों बाजू हैं, तो ये बचपन से ही ऐसे हैं या फिर कोई हादसा आपके साथ पेश आया? नहीं जी, मेरे दोनों बाजू पैदाशी नहीं है, हादसा कोई भी नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह पाक ने इसी तरह पैदा की थे जी। तो आप जब फर्स्ट स्कूल में गए थे, तो ऐसे नहीं हुआ कि उस्ताद ने आपको देख के ऐसे कहा कि आपके दोनों बाजू नहीं है, तो आप पढ़ नहीं सकते, आप लिख नहीं सकते? जी अल्हम्दुलिल्लाह ऐसे ही हुआ था। हेडमास्टर ने कहा था कि आप कैसे लिखेंगे। मेरे छोटे भाई को और मेरे को दादा अबू स्कूल में लेके गए थे, और छोटे भाई को दाखिल कर लिया था, तो मुझे वापस घर भेज दिया था। दूसरे दिन उस्ताद आए हैं, जुबैर खान नाम था उनका, तो वो मुझे स्कूल में लेके गए। उनका आपस में तकरार भी हुआ हेडमास्टर के साथ, ये कैसे पढ़ेगा लिखेगा ये। तो उस जुबैर खान साहब ने कहा था कि ये लिखेगा भी, वो बोलेगा भी, वो पढ़ेगा भी, इसके इंशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह बाकी बच्चों से ये बहुत आगे जाएगा। वही उस्तादों की बात बहुत अच्छी हुई है। उन्होंने फिर मुझे लिखने का तरीका सिखाया है। मेरे हाथ में पेंसिल दे के दोनों इस तरह लिखते रहे सारा दिन। और तकरीबन चौथी में क्लास में था जब हमारा ज़िला एबटाबाद था, मैंने लिखाई का मुकाबला टॉप किया है, तो ज़िला एबटाबाद में पहले नंबर पे आया था लिखाई में। वो उस्तादों के रंग था, अल्हम्दुलिल्लाह बहुत उस्तादों ने मेरे साथ मेहनत की है। अच्छा, आप अपना खाना जो है तो हाथों से ही खाते हैं या फिर कोई आपको दूसरा बंदा खिलाता है? नहीं जी, मैं खुद आप ही खाता हूँ, दोनों हाथों से खाता हूँ, खा पी लेता हूँ, अपनी ज़रूरियात सब मैं अपना खुद आप करता हूँ। तो आप अपनी जब ड्रेसिंग चेंज करते हैं, कंघी करते हैं, नहाते हैं, तो ये सब प्रोसेस किस तरह कर लेते हैं? ये खुद मैं अल्हम्दुलिल्लाह मैं आप ही करता हूँ जी। ये 3 साल के बाद जब से मैं होश संभाला, मैं खुद अपनी ज़रूरियात आप ही करता हूँ जी। अच्छा सही साहब, ऐसे कभी हुआ कि आप बाहर निकले हों, लोग आपको देख के आप हंसे हों या आपके साथ मजाक उड़ाया हो, बड़ी बड़ी महफिल में आप जाते होंगे, वहाँ पे इस तरह की कोई बात आपके साथ पेश आई है? नहीं, अपने ज़िला हारीपुर में तो खैर बार इलाके में जाता हूँ शादी वगैरह में, तो लोग हैरान रह जाते हैं, यार ये खाना कैसे खाता है, ये फलां काम कैसे कर रहा है, वो हैरान रह जाते हैं ना। अपना अल्हम्दुलिल्लाह काम मैं आप ही करता हूँ सब। अच्छा, जो आपने एजुकेशन के दौरान पेपर दिए, आपने खुद लिखा था या आप मुंह से बोलते रहे या कोई दूसरा बंदा लिखता रहा आपकी जगह? नहीं, राइटिंग में आप ही सब की है। पेपर सब मैं अपने आप ही लिखता रहा हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, अव्वल से लेकर 12वीं तक FA तक सब पेपर मैंने आप ही दिए खुद। अच्छा, अपनी ज़िंदगी में इसके अलावा और आप क्या क्या एक्टिविटीज़ करते हैं? इसके अलावा मैं वॉलीबॉल खेल सकता हूँ, क्रिकेट खेल सकता हूँ, शिकार कर सकता हूँ, रेडी चला सकता हूँ टायर वाली, दुनिया के कोई खेल भी है, चिड़ी छक्का वगैरह, हॉकी, सब गेम में खुद कर सकता हूँ और खेलता हूँ। मुझे शौक भी क्रिकेट और वॉलीबॉल का ही है। कभी ऐसे हुआ कि आप क्रिकेट खेल रहे हो तो बॉल आपके चेहरे पे लगी हो या बॉडी के किसी हिस्से पे लगा हो, या वॉलीबॉल आप खेलते हुए आपको लगा हो? नहीं, कभी भी ऐसे भी नहीं हुआ है। बाउंड्री बड़ी होती है या आपके लिए बाउंड्री छोटी कर दी जाती है? नहीं, बाउंड्री वही होती है जो दूसरों के लिए होती है। तो आप तो एक विलेज से बिलोंग करते हैं, तो आपने भैंसें भी रखी होंगी, जानवर भी रखे होंगे, तो उनकी देखभाल भी आप करते हैं या घर के दूसरे अफराद करते हैं? नहीं, घर वालों के साथ, भाइयों के साथ मैं भी करता हूँ। पानी वगैरह या कोई चारा वगैरह डालना हो वो भी करते हैं, सिर्फ दूध चवाई भाई करते हैं। अच्छा, आप घर में कितने मेंबर हैं? हम 10 मेंबर हैं। तो आपका कौन सा नंबर है उसमें? मेरा माँ बाप के बाद पहला नंबर है बहन भाइयों में।
تو آپ کے سر پہ بہت سی ذمہ داریاں ہوں گی اس وقت, آپ کی بہنیں, آپ کے بھائی, ان کی پرورش کرنا, ان کی گھر کی اور اخراجات پورے کرنا. تو یہ آپ اخراجات پورے کرنے میں یا اس زندگی میں آپ کو کوئی مشکل پیش آتی ہے گھر کے معاملے میں؟ نہیں الحمدللہ کوئی مشکل بھی نہیں آئی. تقریباً سارے بھراواں روزگار سے پیر سٹ ہے, کوئی ڈرائیور ہے, کوئی مال لانا لگا, ایک دکان پہ ابو کے ساتھ ہوتا ہے. تقریباً سب بندے اپنے اپنے کام میں ہوتے ہیں. اچھا سعید بھائی مجھے یہ بتائیے گا, کبھی آپ کی لڑائی جھگڑے بھی ہوئے ہیں؟ جی لڑائی جھگڑے ہوئے ہیں, اسکول دور میں ہوئے ہیں, اس کے بعد نہیں ہوئے ہیں. تو آپ کو مارتے رہے ہوں گے لڑکے, یا پھر آپ نے کبھی کسی کو فائٹ کی ہے؟ جی فائٹ کی ہے, بس کبھی کبھار ایک کھانے پڑتی ہے دو لگانے کے لیے نا. کوئی ایسا واقعہ ہمارے ویورز کے ساتھ شیئر کر دیں جو آپ کی لائف کا سب سے امپورٹنٹ, جو آپ کو ابھی تک یاد ہو. یار جی یاد تو بہت سارے قصے ہیں جڑے انسان رہا جلد ہے. تقریباً لکھائی میں تقریباً بہت شوق ہے مجھ کو, لکھائی اور ڈرائنگ میں, یہ دونوں کام بڑے شوق سے میں کرتا ہوں. کوئی ایسی سٹوری جو آپ کو اپنی زندگی کا واقعہ آپ کے لیے سب سے زیادہ اہم ہو, جو ہمارے ویورز کے ساتھ شیئر کرنا چاہتے ہوں آپ؟ شیئر کرنا یہ چاہتا ہوں کہ ہمت نہیں آنی چاہیے, ہر کام کرنا چاہیے, دوسروں کا ہاتھ پھیلانا نہیں چاہیے. اپنی ہمت کرو, اللہ کو منگو, تو اپنا رزق حلال کما کے کھاؤ, اپنے میاں بیوی بچوں کو بھی کھلاؤ. اچھا آپ نے دیکھا ہوگا کہ بہت سی جگہوں پہ لوگ جن کے بازو نہیں ہوتے یا ہاتھ نہیں ہوتا یا دونوں سب چیزیں اس کے جسم کی سلامت ہوتی ہیں, لیکن وہ پھر بھی کسی اشارے پہ کھڑے ہو کے بھیک مانگ رہے ہوتے ہیں. تو آپ نے بچپن سے آپ نے مائنڈ کیسا رکھا, آپ بڑا انسان بننا چاہتے تھے یا پھر کوئی اسی طرح آپ کا مائنڈ ہو کہ میں بھی بڑا ہو کے میرے ہاتھ نہیں ہے تو میں بھی کوئی ایسا بھیک مانگوں گا یا کچھ ایسا کام کروں گا, ایسا کبھی ذہن میں آیا آپ کے؟ نہیں الحمدللہ, میں چھوٹا سا تھا, 3-4 سال کا تھا, مجھے ایک بندے نے پیسے دیے تھے, مجھے ابو نے بہت ڈانٹا تھا اور مار بھی پٹائی کی تھی. تو اس کے بعد مجھے منع کیا تھا کہ آج کے بعد کسی سے کوئی بندہ پیسے دے بھی پھر بھی نہیں لینے ہیں. الحمدللہ وہی بات میرے ذہن میں آج تک ہے, اور میں کسی بھیک مانگنے والے کو میں پیسے دیتا ہوں تو وہ رہ جاتا ہے, یار اس کے دونوں ہاتھ نہیں ہیں, یہ مجھے دے رہا ہے. میرے کو ساتھ میں یہ کہتا ہوں کہ یہ کام نہ کیا کرو, اپنے اللہ سے مانگو اور کوئی روزگار کا بندوبست کریں, کسی بہن بھائی کے ساتھ یا ماں باپ کے ساتھ, کسی کے ساتھ کسی قرض لے کر اپنا تقریباً رزق حلال پیدا کرو. یہ چیز گناہ ہے, دوسرے کا ہاتھ پھیلانا. اچھا آپ نماز بھی پڑھتے ہوں گے, عبادات بھی کرتے ہوں گے, تو جب سجدہ دیتے ہیں آپ تو سجدہ کرتے ہوئے آپ کو مشکل پیش آتی ہے؟ نہیں عبادت میں کسی کام میں کوئی مجھے مشکل نہیں آئی. عبادت الحمدللہ جس طرح اللہ پاک سونا بنایا ہے اسی طرح سونی عبادت کرتے ہیں الحمدللہ. اچھا آپ بیٹھ کے نماز پڑھتے ہیں, اشارے سے نماز پڑھتے ہیں, یا پھر جس طرح عام آدمی جو جس کے ہاتھ پاؤں سلامت ہیں وہ جس طرح نماز پڑھتے ہیں اس طرح پڑھتے ہیں؟ نہیں, جس طرح عام بندہ نماز پڑھتا ہے اسی طرح پڑھتے ہیں الحمدللہ, جس طرح نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے اسی طرح پڑھتے ہیں. جی اچھا آپ نے کوئی اپنا بائک وغیرہ گاڑی رکھی ہوئی ہے؟ نہیں بائک نہیں ہے, گاڑی رکھی ہوئی ہے, گاڑی بھی چلا سکتا ہوں میں, ایسی کوئی بات نہیں ہے. لانگ روٹ پہ نہیں چلا سکتا, رش والی جگہ پہ. اچھا اگر آپ کو بائک دیا جائے تو بائک چلانے کا بھی آپ کو شوق ہوگا, تو بائک چلا لیتے ہیں؟ بائک صرف اسٹیئرنگ والا مسئلہ ہے, وہ بریک نہیں یا ریس نہیں لگا سکتا نا, اس وجہ سے وہ اس فیلڈ میں پہ ہی نہیں ہوں. تو ڈرائیوری کر سکتا ہوں, ڈرائیوری کا شوق تھا وہ میں نے 1 ہفتے میں کلیئر کی ہے. اچھا آپ جب شادی بیاہ کی تقریبات میں جاتے ہیں تو لوگ آپ کو دیکھ کے آپ پہ ہنستے ہیں, طنز کرتے ہیں, کس طرح کا لوگوں کا رویہ ہوتا ہے آپ کے ساتھ؟ ان سے نوی چیز ہوتی ہے نا جی, ذرا ایک کس طرح کر رہے بندہ, کس طرح کھانا کھا رہے یا کس طرح فلانا فنکشن کر رہے, اور رہن انہوں ایک سبق ملتا ہے جی. انہیں پتہ لگتا ہے کہ ہتھاں وغیرہ والا بندہ اتنے اچھے طریقے سے ڈسپلن میں بیٹھے رہا, یا کھانا پیندا یا عزت ہوتی ہے اس کی, ہے کہ ماؤ پیو کی دوائی نال ہوتی ہے سارا سسٹم. اچھا آپ کی زندگی میں کوئی ایسا واقعہ جو آپ کو سب سے زیادہ برا لگتا ہو, یا ایسی کوئی مشکلات آپ کے پیش آئی ہوں جس کو فیس کرنا آپ کے لیے بہت ہی زیادہ مشکل ہو, کوئی ایسا واقعہ ہوا آپ کی لائف میں؟ الحمدللہ میری لائف میں کوئی بھی نہیں ہوا آج تک کہ جس سے مجھے حیرانگی ہو یا بے چینی ہو. میں ہر چیز کا مقابلہ کیا, ایک دن نہیں ہوا دوسرے دن میں نے کر کے دکھایا ہے, یہ کام ہو سکتا ہے سب کام. آپ کی کوئی ایسی خواہش جو آپ چاہتے ہوں کہ وہ آپ کی زندگی میں پوری ہو؟ جی الحمدللہ ایک ہی خواہش رہ گئی ہے, وہ مسجد نبی اور کعبے میں جانے کی خواہش رہ گئی ہے, باقی کوئی خواہش نہیں رہی. الحمدللہ ساری خواہشیں اللہ پاک نے پوریاں کر سٹی ہیں. اچھا آپ جب لوگوں کو دیکھتے ہیں جن کے دونوں بازو سلامت ہوتے ہیں, ان کو دیکھ کے آپ اپنے خود آپ کو دیکھتے ہیں تو کچھ آپ کو عجیب سی فیلنگز آتی ہیں؟ نہیں ایسی فیلنگ کوئی بھی نہیں ہوئی ہے. تقریباً میرے دوست بھی بہت اچھے ہیں, ماں باپ کی دعائوں سے بہن بھائی سب ساتھ ہیں الحمدللہ. تو کوئی ایسی مشکلات نہیں ہوئی. والی بال بھی جس طرح دوسرے لڑکے کھیل رہے ہیں, یا کرکٹ بیچ ہو یا کوئی بھی فیلڈ ہو, اس میں الحمدللہ برابر شریک ہونا ہمیں.
آپ کے محلے والے لوگ یا آپ کے گھر والے لوگ آپ کو تنگ کرتے ہیں؟ نہیں الحمدللہ کسی نے تنگ نہیں کیا آج تک، عزت ہی کرتے ہیں، رسپیکٹ کرتے ہیں اور کرواتے بھی ہیں۔ کبھی ایسا ہوا ہو کہ آپ کے گھر میں آپ نے اپنے چھوٹے بھائی کو کچھ بات بولی اور اس نے ماننے سے انکار کر دیا ہو؟ نہیں آج تک ایسے نہیں ہوا، ماں باپ کی تربیت جیسی مجھے کی تھی ویسے بھی چھوٹے بھائیوں کو کی ہے، وہی فیل چل رہی ہے ہمیں سب کے لیے۔ ہزارہ نیوز 24 پہ آپ کو ویورز دیکھ رہے ہیں، بہت سے لوگ آپ کو دیکھ رہے ہیں، تو جاتے جاتے جن لوگوں کے ہاتھ پاؤں سلامت ہیں، آنکھیں اللہ نے دی ہوئی ہیں، کان دیے ہوئے ہیں، ہر چیز جسم کی دی ہوئی ہے، جاتے جاتے ان کے لیے کوئی پیغام جو اپنی زندگی سے ہار جاتے ہیں یا کچھ اسٹرگل اتنی انہیں مشکلات پیش آ جاتی ہیں وہ ہار جاتے ہیں اور وہ خودکشی کرنے پہ تل آتے ہیں، کچھ ایسے لوگوں کے لیے پیغام دینا چاہیں گے آپ؟ جی الحمدللہ ایسے لوگوں کے لیے بہت سارے پیغام ہیں، پر شارٹ کٹ میں دیتا ہوں ایک دو جواب میں۔ تقریباً مایوسی آئی، پہلا نمبر ہے گناہ ہے، ہمت کرنی چاہیے، اس کا مقابلہ کرنا چاہیے، بے روزگاری ہے اس طرح تقریباً چھوٹا کوئی کاروبار کرو یا مستری مزدورہ نال یا گڈی ڈرائیور نال ڈیوٹی کرو، تھوڑے تھوڑے راستے ایسے تو زیادہ اسی طرح بڑھتا ہے، ایک دم بندہ امیر نہیں ہو سکتا، تو رزق کے حلال کمانا چاہیے، ہمت نہیں ہارنی چاہیے۔ تو جی ناظرین ہمارے ساتھ موجود تھے محمد سعید، جن کی کہانی انہی کی زبانی آپ نے ملاحظہ فرمائی۔ جو لوگ اپنی زندگی میں ہاتھ سلامت ہونے کے باوجود، پاؤں سلامت ہونے کے باوجود بہت سی مشکلات سے اپنی زندگی میں ہار جاتے ہیں، تو ایسے لوگوں کے لیے یہ موٹیویشنل سٹوری ثابت ہوگی۔ امید ہے آپ کے لیے یہ موٹیویشنل سٹوری ثابت ہوگی۔ ہزارہ نیوز 24 کے پلیٹ فارم سے آج کے لیے اتنا ہی، پھر سے ایک نئی سٹوری ایک نئی ویڈیو کے ساتھ ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے اپنے میزبان حسیب احمد کو دیجیے اجازت۔ اللہ حافظ۔